أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ معروضات عرض کرنے اور سننے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس انداز سے درود پاک پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ میں جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمام حاضرین کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ نے ماہ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مہینہ ہے کہ جس کی ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ خاص طور سے جتنے جمعہ آتے ہیں، یعنی کہ جمعرات کا دن گزر کر جو رات آتی ہے، اس وقت جب سورج غروب ہوتا ہے اور جب جمعہ کے دن کا سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک ہر لمحہ، کہتے ہیں نا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں، ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم خوش نصیب کہ ایسا بابرکت مہینہ، ایسا عظیم مہینہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کریں، درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا تمہارے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنا، اور یہ عبادت کے لیے یہ جو مہینہ آتا ہے ہمیں عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہم یہاں پہ جو اس مہینے جو عطا کیا جاتا ہے تاکہ اور مہینے میں ہم نئی عبادت کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ مہینے کا چاند نظر آتا ہے لوگ کشا کشا مسجد کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ہر کسی کو دیکھیں جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، بہت سارے تو ایسے کہ اذان سے پہلے غیر رمضان میں لوگ اذان ہو بھی جاتی تھی تو اپنے گھروں میں رہتے تھے، لیکن یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ کہ اس مہینے میں اذان سے پہلے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔
اور آپ پہلے سے ہی آ کے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یہ مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کریں، اور جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ اسے اپنے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، کہ جو مساوات کا مہینہ کہتے ہیں، یہ اس مہینے کا ایک نام ہے مساوات کا مہینہ، یعنی کہ غمخواری کا مہینہ، مساوات کا مہینہ۔ اس مہینے میں لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس مہینے میں اللہ تبارک، اس قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی صفت کو بیان فرما رہا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، بندہ وہ رزق کو پانے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ جو خرچ کرتا ہے وہ مومن کی ایک صفت ہے، وہ خرچ کرنا مومن کی صفت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جو غریب جس کے گھر افطار کا انتظام نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو گھر افطار پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی محلے کے اندر یہ معمول ہے، پلیٹ میں جتنا ہم پھل فروٹ لاتے ہیں تھوڑا تھوڑا نکال کر کے جو بھی گھر میں بنتا ہے تو ہم اپنی پڑوسی کو دیتے ہیں، اپنی گلی والوں کو دیتے ہیں، آمنے سامنے دیتے ہیں۔ آج بھی یہ ماحول ہے دینے لینے کا۔ یہ صرف اس لیے کہ اگر کسی کے گھر کسی وجہ سے اگر کوئی پھل کا انتظام نہ ہو سکا ہو، کوئی فروٹ کا انتظام نہ ہو سکا ہو، ہم دیکھ دیں تو ان کے گھر بھی، ان کے بچے، ان کے گھر والے وہ فروٹ کھا سکیں گے۔ آج بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں پھل فروٹ نصیب نہیں ہوتا ہے، پانی اور نمک کے ذریعے سے وہ افطار کرتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کون سے ایسے بندے ہیں جو اس طریقے کی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اور پھر ان پر اپنا خرچ کرنا ہے، اپنی طرف سے ان کی مدد کرنا ہے۔ تو جو اس طریقے سے کرتا ہے تو اللہ قرآن بیان فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے مومن بندے ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے بندوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو گویا کہ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ ہوتا ہے تو گویا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے میں زکوٰۃ ہر کوئی بہت جو صاحب مال ہے وہ اس کو نکالتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نکالنے میں بھی وہ کنجوسی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں برابر اللہ کی رضا کے، اللہ کا دیا ہوا ہمارا ہے کیا؟ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، جب وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم خود بھی ہمارے نہیں ہیں، ہم بھی تو اللہ کے ہیں، ہمارا جسم بھی اللہ کا ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، سب کچھ جب اللہ کا ہے تو پھر ہمارے پاس رکھ کر کرنا کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ پہلے کے دور میں جب زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا تو ایسا تھا کہ دن بھر جو جتنا کماتا تھا، دن بھر کمانے کے بعد اس وقت تک کہ وہ سو نہیں سکتا تھا، جتنی اس کی ضرورت ہوتی تھی کماتا تھا، جتنی ضرورت ہوتی تھی استعمال کرتا تھا، اور اگر کچھ رقم بچ جاتی تھی تو سونے سے پہلے لوگ اسے تقسیم کر کے آتے تھے، اس کے بعد آ کے سوتے تھے۔ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے جب تک کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی تو تب تک کہ اس وقت لوگ یہ حکم تھا کہ آپ کا مال جو کمائے آپ نے وہ آپ کا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بچ گئے ہیں تو آپ اسے تقسیم کر ڈالو۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کی فرضیت کا جب حکم آیا تو پھر یہ ہوا کہ اب تم اپنے مال کو جمع کر سکتے ہو، اب اپنے مال کو جمع، پہلے روزانہ تقسیم کرنا ہوتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ نہیں، اب اپنے مال کو تم جمع کر سکتے ہو۔ اب مال کو جمع کرنے کا جب حکم آیا تو مال تو جمع کر سکتے ہو، لیکن 7 سال میں ایک مرتبہ 2.5% میری راہ میں تمہیں خرچ کرنا ہوگا۔ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان حقداروں تک کہ تمہیں ایک سال میں ایک مرتبہ 2.5%، 100 روپے میں سے 2.5 روپے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ذرا سوچو تو کہاں تو پورا کماتے تھے، جو بچتا تھا پورا تقسیم کرنے کا حکم تھا، لیکن پھر اس کے بعد اب ایسا ہوا کہ 97 روپے 97.5 روپے آپ رکھو اور 2.5 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔
کتنا خرچ کرنا ہے؟ زیادہ اپنے پاس رکھنا ہے، کم اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اس کے باوجود بھی نکالنے کے لیے کنجوسی ہوتی۔ جو کروڑ پتی لوگ ہیں بولے بہت سوچتے ہیں لوگ کہ اگر میں نکالوں گا تو لاکھوں روپے چلا جائے گا، کروڑوں اللہ نے دیے تو اس کی فکر نہیں، لاکھوں چلا جائے گا اس کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ شیطانی حربہ ہے۔ شیطان ہمیشہ تمہیں غربت کا احساس دلا دلا کر کے مال خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ شیطان ہمیشہ غربت کا احساس دلا دلا کر تمہیں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ تم مال خرچ مت کرو۔ اس لیے بندہ اپنے پیسے کو جمع کر کے رکھتا ہے، وہ خرچ کرنے میں بہت پیچھے ہٹتا ہے، زیادہ مال خرچ نہیں کرتا ہے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا پھر ذرا سوچو اس کے لیے کیا عذاب ہے اللہ اکبر۔ کل بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ آئے گا تو اس کا دایاں ہاتھ ایک ایسا سانپ ہوگا، وہ سانپ جس کے دانت لوہے کے ہوں گے، دنیا کا لوہا نہیں، جہنم کا لوہا۔ ہمارے یہاں کا جو لوہا ہے اس سے ہٹ کر کے جہنم کا لوہا، تو لوہے کے اس کے دانت ہوں گے اس سانپ کے، اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ایسا سانپ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ اس کے سامنے کہا جائے کہ اپنا دائیں ہاتھ آگے کرو، دائیں ہاتھ جب آگے کرے گا تو اس کا پورا ہاتھ کھا جائے گا۔ جیسے اس کا ہاتھ ختم ہوگا پھر کہا جائے گا بایاں ہاتھ آگے کرو، پھر بایاں ہاتھ اس کے آگے کیا جائے گا تو پھر وہ پورا ہاتھ کھا جائے گا، تو یہ دایاں ہاتھ پھر ویسے کی ویسے ہو جائے گا۔ پھر اس کو کہا جائے گا دایاں ہاتھ لا آگے کرو، اس طریقے سے چلتا رہے گا۔ جب اس کا ہاتھ وہ سانپ کھائے گا تو میدان محشر میں وہ شخص اتنی تیز سے چیخ و پکار کرے گا کہ پورا میدان محشر اس کی آواز سے دہل جائے گا۔ جیسے اگر کوئی میدان کے اندر اگر کوئی پٹاخہ پھوڑ دے، اگر چھوٹے سے میدان میں اگر ہمارا اپنا عام جو کھیلنے کا بچوں کا میدان ہے اس میں اگر کوئی پٹاخہ پھوڑ دے، کوئی بم پھوڑ دے تو آدمی کتنا چونک جاتا ہے، تو وہ اتنا چیخے گا کہ اس کی چیخ و پکار سے میدان محشر پورا ہل جائے گا، اتنی زیادہ اس کی چیخ کی آواز ہوگی۔ اور وہ میدان محشر ہمارے میدان کی طرح نہیں، جہاں پر اولین و آخرین تمام کے تمام لوگ حاضر رہیں گے، ایسے میدان میں اس طریقے سے چیخے گا، پورا میدان محشر اس کی چیخ سے ہل جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو کہا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، انہیں اس طریقے کا عذاب دیا جائے گا کل بروز قیامت۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے انہیں اس طریقے کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کی بجائے اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرے۔ زکوٰۃ کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر اگر میل ہو جائے تو ہم غسل کر کے اپنے میل کو پاک کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اگر کپڑے کے اوپر میل لگ جائے تو ہم اس کو دھل کر کے کپڑے کے میل کو پاک کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو اپنے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور جب وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ایک ایسے قلعے میں محفوظ فرما لیتا ہے کہ جہاں تک کہ کسی کی رسائی نہیں ہوتی ہے، ایسے قلعے میں اس کا مال محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کی حفاظت، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو پھر دیکھیے کیسے کیسے مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس تو اپنے پیسے بھرتے رہیں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ آئیں گے اور آنے کے بعد وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ان کا مال تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے، ان کا گھروں میں آگ لگ جایا کرتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر جو صحیح طریقے سے کاؤنٹنگ کر کے آپ اچھی طریقے سے آپ کاؤنٹ کیجئے کہ کتنی آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کی کتنی زمینیں ہیں، کتنے سونے ہیں، کتنے زیورات ہیں، کتنی نقد رقم ہے آپ کے پاس، سب کو اکٹھا کیجئے آپ، اور اس کی کاؤنٹنگ کرنے کے بعد اس سے زیادہ نکالیے کہ اگر کہیں بھول چوک ہو جائے تو زیادہ نکال دیں گے، تو کہیں بھول چوک ہو گئی ہوگی، کوئی چیز کاؤنٹ کرنے میں رہ گئی ہوگی، زیادہ نکالیں گے تو پھر آپ کی پوری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں، جو نہیں نکالتا ہے پھر اس کا وہ پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جو نکالتا ہے اس کو دنیا میں ہی ملتا ہے،
اس اللہ کا وعدہ ہے ایک دو گے کم سے کم اس کو اللہ 10 عطا فرمائے گا، اور اچھی نیت سے دو گے 70 عطا فرمائے گا، اور اچھی نیت سے دو گے تو اللہ 700 عطا فرمائے گا، اور اگر دینے میں اور زیادہ خلوص ہوگا اور اچھی نیت ہوگی، جتنا زیادہ خلوص ہوگا اللہ پھر تمہیں بے حساب عطا فرما دے گا، پھر وہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب بے حساب کی بات ہے تو پھر اس کے پاس تو کوئی حساب نہیں ہے، پھر وہ کتنا دے گا وہ جانے، اس کی قدرت جانے، ہمیں پھر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک دو گے تو کم سے کم 10 تو ملنا ہی ملنا ہے، جتنے اچھی خلوص کے ساتھ دو گے تو پھر 70، اور اچھے خلوص کے ساتھ تو 700، اور خلوص کے ساتھ تو پھر تو بے حساب عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کے ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں کہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قارون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، کسی نے کہا کہ وہ خالہ زاد بھائی تھا، یا بہت سارے مفسرین نے کہا کہ بہت قریبی رشتہ دار تھا، اس کا نام تھا قارون۔ وہ قارون توریت اتنی خوبصورت انداز سے پڑھتا تھا، اتنا اس کے پاس علم تھا کہ جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت سننا ہوتی تھی تو قارون کو بلاتے تھے اور کہتے کہ تو توریت کو پڑھ، یعنی اتنے خوبصورت، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ جیسے اگر ہمیں قرآن سننا ہوتا ہے تو ہم نہیں کیا کوئی اچھے حافظ قرآن کے پاس بیٹھ کر کے، جیسے ابھی تراویح کے اندر اگر اچھے حافظ قرآن مل جائیں تو پھر طبیعت بحال ہو جاتی ہے، کیا کتنے اچھے حافظ قرآن ہیں، آواز کتنی اچھی، ایک ایک لفظ کتنی موتیوں کی طرح نکال کر کے ایک ایک مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قواعد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے۔ قرآن سننے کے جب سنتے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل کو سکون میسر ہو جاتا ہے جب کسی اچھے قاری سے ہم قرآن کو سنتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب ان کو کوئی توریت کو اچھے انداز سے سننا ہوتا تھا تو قارون سے کہتے تھے کہ تم توریت کی تلاوت کرو۔ یعنی قارون جو تھا وہ ان کا جو کزن تھا، بہت قریبی رشتہ دار تھا، اور بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت سے نوازا تھا، بہت ساری اس کے پاس دولت تھی۔ اور جب اللہ کا حکم آیا کہ اب تمہیں اپنی دولت میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو جو چھوٹے چھوٹے مالدار تھے سب نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے اللہ کی راہ، لیکن اس کے پاس بہت دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ اس کی جو تجوریوں کی جو چابیاں تھی وہ کئی جانوروں پر لاد کر کے لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ تجوری کی جو چابی تھی وہ کئی جانوروں پر لاد کر لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ جب چابیاں اتنی تو تجوری کتنی ہوگی، اور جب تجوری اتنی زیادہ تو مال کتنا ہوگا اس کے پاس، قارون کے پاس مال کتنا ہوگا، کتنا مال ہوگا اس کے پاس۔ تو اس نے سب نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے، سب نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم دیں گے، اپنے مال سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن اس نے کہا کہ میں سوچ کر بولتا ہوں، بس یہی شیطانی حربہ، میں سوچ کر بولتا ہوں۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میں سوچتا ہوں، یا کوئی آتا ہے نا مانگنے کے لیے تو ٹھیک ہے میں والد صاحب سے مشورہ کر کے بولتا ہوں، ہوتا ہے نا ایسا۔ اگر مدارس کے ذمہ داران آپ تک کے پہنچے تو خود کے سامان خریدنے کے لیے کبھی والد سے نہیں پوچھا، مہنگی سے مہنگی چیز خریدنے کے لیے والد سے نہیں پوچھا، اچھے سے اچھے گوگل خریدنے کے لیے والد سے نہیں پوچھا، لیکن جب کوئی اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہے تو ٹھیک ہے میں والد صاحب سے پوچھ کے پھر آپ کو بولتا ہوں، اب ابھی نہیں بعد میں آئیے گا، پھر آپ کو بعد میں پوتی بنا لیں گے آپ۔ اس طریقے کے لوگ بہانے کرتے ہیں، یہ شیطانی حربہ ہے، دینا ہے آپ کو لیکن پھر اس میں مشورہ، جو لینے آنے والا ہے اس کو ہم دوڑاتے رہیں گے، ابھی آؤ تبھی آؤ، ارے ہم تو ابھی نہیں دیتے، ہم 20 روزے کے بعد دیتے ہیں، ہم ابھی نہیں دیتے، ہم تو 26ویں کو دیتے۔ کیوں 26ویں کو دیتے؟ 26واں روزہ بہت بڑا ہوتا ہے نا، اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے، تو اس لیے ہم 26ویں روزے کو تقسیم کرتے ہیں، اور جب تقسیم بھی کریں گے تو پھر کیسے؟ پھر وہ سب کو تاریخ بتا دیا کہ ہم 26ویں کو زکوٰۃ بانٹتے ہیں، پھر ان کے بنگلے کے سامنے مانگنے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے،
حقداروں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے، اور دے رہے تو کیا، ہر بندے کو 50-50 روپے دے رہے، ہر بندے کو دے رہے، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں۔ اللہ والحفیظ استغفر اللہ ربی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اپنی عاقبت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو ہم اس طریقے سے دکھا کر کے اگر کریں گے تو پتہ اللہ کیا قبول کرے گا تمہارے مال کو، اللہ کی راہ میں دینا کیا تمہارا قبول ہوگا؟ ارے اس طریقے سے دو کہ تم دائیں ہاتھ سے دو گے، بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہ چلے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ اس انداز سے دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور تم اس کی ویڈیو بناتے ہو، فوٹو کھینچاتے ہو، تاریخیں طے کرتے ہو۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ کبھی نہ کرو، بلکہ صحابہ کرام تو یہ عادت تھی کہ رمضان آنے سے پہلے جس کا جو حق تھا وہ ادا کر کے دے دیتے تھے کہ اب رمضان آ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کرتے تھے اپنے بستروں کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے۔ اب صرف وہ چاہتے تھے کہ رمضان میں کچھ اور کام نہیں ہو، بس صرف اللہ اور اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے کام کو، صرف عبادت میں لگے رہتے تھے رمضان میں۔ پہلے لوگوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے، لوگوں کے حق ادا کر دیتے تھے، ان کے پاس اگر کوئی غلام ہوتا تھا غلام ادا کر دیتے تھے۔ آج اگر ہم چاہیں تو اپنے مزدوروں کا حق ادا کر دیں، حق ادا دینے کے لیے ہم لوگوں کو مزدوروں کو ترساتے ہیں، ان کو بالکل چاند رات، عید کی چاند رات کو دیں گے، عید کی چاند رات کو آپ دو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر عید کی چاند رات پوری رات وہ بھٹکے گا، پھر وہ خریدے کرے گا کہ عید کا کچھ انتظام ہو جائے، پوری رات پھر وہ عید کی تیاری کرتے رہتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے دے دو گے تو آپ کا وہ نوکر جو ہے، آپ کا جو ملازم ہے، تو پہلے سے وہ انتظام کرنے میں مصروف ہو جائے گا، اس کی عید کی تیاری پہلے سے ہو جائے گی، اس لیے آپ پہلے سے نکالنے کی کوشش کریں، پہلے سے دے دیں تاکہ پھر رمضان میں صرف اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ جیسے ہی وقت ملے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، راتوں کو قیام کریں، اس طریقے سے پورا مہینہ عبادت میں گزارے ہم، اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی رمضان آتے تو لوگوں کو تو سونے کا سیزن آ جاتا ہے، سونے کا سیزن آ جاتا ہے، ارے بھائی اب سونا ہے، جب تھوڑا ٹھیک ہے، اگر آپ سحری سے اٹھے ہو، جاگ رہے ہو تو دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کر لیں، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا دیر کے لیے آرام کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ کوشش یہ کرو کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ تو قارون نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سوچ کر کے بولتا ہوں، گھر گیا تو سوچنے لگا اتنی دولت ہے تو اس میں سے میں نکالوں گا تو کتنا چلا، 2.5% نکالوں گا تو کتنا نکل جائے گا، اتنی دولت میں سے نکالوں گا تو کم از کم کتنی رقم اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے گی۔ تو پھر سوچتا رہا پھر اس کے دماغ میں ایک پلان آیا، اس نے ایک پلان بنایا، ایک شیطانی پلان اس کے دماغ میں آیا کہ چلو اتنی رقم بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی رقم خرچ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد قارون ایک بدکار عورت کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، کل جب موسیٰ اپنی قوم کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے جب بیان کریں گے تو تم بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ماذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ عورت جسم فروش تھی لیکن بے غیرت نہیں تھی۔ قارون دولت کے نشے میں زکوٰۃ کو بچانے کے لیے اتنا زیادہ اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا، اپنے آپ کو بیچ ڈالا تو اس کا ضمیر ختم ہو چکا تھا کہ وہ اس عورت کو خریدنے لگا، اور حضرت موسیٰ پر ایسا الزام لگانے کی اس نے پلان بنایا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں موسیٰ پر زنا کا الزام لگاؤں، اتنا بڑا کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ پھر جب دولت آتی ہے تو پھر اچھوں کے نیت پھسل جایا کرتی ہے، اچھوں کے قدم پہ بہک جایا کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے افراد ہیں کہ پیسہ دیکھ کر کے اپنا ایمان بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیسہ مل گیا تو وہ اپنا مسلک تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیسے کی بنیاد پر آپ مسلک چینج کرو گے کچھ کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو رسول اللہ کی محبت کام آئے گی، رسول اللہ سے وفاداری کام آئے گی۔ اس لیے یہ پیسہ کچھ نہیں ہے، سب دنیا میں رہنے والا ہے۔ ارے آئے تھے ننگے ہم اس دنیا کے اندر، جائیں گے تو کم از کم 2 گز کفن تو لے کر کے جائیں گے ہم اس دنیا سے۔
इतनी बड़ी नेमत लेकर के जाएंगे, आए तो लेंगे लेकिन जाएंगे तो 1-2 गज कफन लेकर के जाएंगे। कम से कम इतना तो सोचो, कुछ नहीं लेके जाएगा कोई। जितना कमाओगे बचा के रखोगे, आपके ही बच्चे उसको दौलत के लिए आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे का खून खराबा करेंगे। आप चले जाओगे दौलत का माप छोड़ करके, लेकिन आपकी औलाद उसी दौलत के लिए एक दूसरे का खून खराबा करेगी, एक दूसरे से झगड़ा करेगी। बाज़ जगह देखा गया है कि अभी मैयत उठी नहीं है और वहीं पर हिस्से करके की बात होने लग जाती है। बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटा बोलता है मैं ये लूंगा, मैं वो लूंगा, बड़ा बेटा बोलता है ये लूंगा, छोटा बोलता है ये लूंगा, बेटी बोलती है ये लूंगी। इस तरीके के झगड़े, अभी मैयत पड़ी हुई है, जनाजा भी नहीं है, इस तरीके के झगड़े शुरू हो जाया करते हैं। कमा के करोगे क्या? अगर करते हो तो कुछ न कुछ ऐसा कर जाओ कि कल बरोज़े क़यामत तुम्हें काम आए। कोई एक मदरसे का कोई एक कमरा तामीर करा दीजिए आप, किसी बच्चे की साल भर की फीस का इंतज़ाम फरमा दीजिए आप, किसी दारुल में किताबों का इंतज़ाम फरमा दीजिए आप। इस तरीके से आप करें तो ये आखिरत में तुम्हें काम आएगा। ये सब आखिरत के सामान हैं। ये सब नेकी जो करोगे, औलाद तो करना नहीं है, बल्कि आज तो औलाद ये है कि वो फातिहा पढ़ने कब्र पे भी नहीं आती है मरने के बाद। आज की औलाद तो ऐसी है, उन्हें शबे बरात में वो कब्रिस्तान आते हैं और आने के बाद ढूंढते रहते हैं कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है। वो कब्र साल में एक मरतबा पहुँचते तो उन्हें कब्र नजर भी नहीं आती कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है। तो फिर नहीं मिलती है तो फिर यूं ही खड़े खड़े कब्र फातिहा पढ़ा, पर क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, दुआ करके फिर चला जाता है। आज की औलाद तो ऐसी कि कब्र की फातिहा पढ़ने में नहीं आती है और हम उसी औलाद के लिए मरते रहते। होना भी चाहिए, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद के लिए कुछ करें, लेकिन अपनी आखिरत के लिए भी कुछ करने की कोशिश करें। मदरसा तामीर करवाएं, मसाजिद तामीर कराएं, किताबों का इंतज़ाम फरमाएं, किसी गरीब बच्चे की तालीम के पर खर्च करें। जिस तरीके से आप बहुत सारे ज़रिए आखिरत कमाने के, आखिरत में हमारे नामे अमाल को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ज़रिए हैं। तो उसने फिर उसको पैसे का लालच दे करके उसने ठीक है मैं ये करूँगी। अभी तक तो जिस्म फरोश थी, अब ज़मीर फरोश भी होगी। उसका ज़मीर भी उसने बेच डाला चंद रुपये के खातिर। दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ नसीहत के लिए खड़े हुए, वाज़ नसीहत कर रहे हैं। अभी ज़कात की टॉपिक पर आते ही कुछ बोलने के लिए तो कारून खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद कहा कि एक मसला है, एक सवाल करना चाहता हूँ, उसका जवाब दीजिए। उन्होंने कहा पूछो क्या है। तो कारून ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स ज़िना करे तो उसकी सज़ा क्या है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसे संसार किया जाएगा, उसके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाएगी। तो उसने कहा कि ये आम लोगों के लिए है कि आपके लिए भी ये हुक्म है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह का कानून सबके लिए है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, सबके लिए अल्लाह का कानून है, किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए है। तो कारून कहता है कि देखो ये औरत क्या कहती है। वो औरत खड़ी हुई, जैसे ही खड़ी हुई तो उसने कहा कि हाँ क्या कहती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या कहती है। तो कारून कहता है कि ये कहती है कि तुमने इसके साथ ज़िना किया गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये सुनना था तो एक पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, बहुत जलाली पैगंबर थे। तो जलाल की हालत में उस औरत को देखा, तो सिर्फ देखा, वो औरत कभी कुछ कहा नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को सिर्फ जलाल की कैफियत में सिर्फ देखा तो औरत कांपने लगी। तो मारे कांपते कांपते उसने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मैं ये नहीं कहती, इसने मुझे मुंह मांगी कीमत देने पर तुम पर जिना का इल्ज़ाम लगाने के लिए मुझसे कहा है। इसलिए इसने ऐसा किया कि ताकि इसको ज़कात ना देना पड़े, अपनी रकम को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए इसने ऐसा तरीका इख्तियार किया गया। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो और जलाल की कैफियत बढ़ गई। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जलाल में आते थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े बाल दिए थे। तो आस्तीनों के कपड़ों के जरिए बाहर, और कपड़ों से बाहर उनके बाल निकल गए जलाल की कैफियत में, और सर के अमामे के ऊपर से आग के शोले निकलते हुए लोगों ने देखा। और उसके बाद फिर अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते कि मेरे मौला, इसने तेरे मासूम पैगंबर पर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया है, तो इसका अंजाम क्या होगा।
کوئی سزا نہیں کہی، کوئی بددعا نہیں دی، صرف اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ کی طرف سے ندائی کہ اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، یہ تمہارا مجرم ہے، اب تمہیں متعین کرنے کہ اس کی سزا کیا ہوگی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کی سزا کیا ہوگی تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے زمین اس کو اپنے اندر دھسا لے۔ قارون کو اس کو اپنے اندر دھسا لے۔ جب وہ دھستا گیا جب آدھا دھال اس کا زمین کے اندر دھس گیا تو قارون کہنے لگا، دیکھو مرتے مرتے بھی کیسے جملے کہتا ہے۔ قارون کہتا ہے کہ واہ موسیٰ، کیا اچھا طریقہ تم نے اختیار کیا کہ میری دولت پر قبضہ کرنے کا، کہ مجھے زمین کے اندر دھسا کر میری ساری دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے، میری ساری دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ زمین رک، پھر حکم دیتا ہے کہ اس کی ساری دولت اس کے سر پر رکھ دی جائے۔ ابھی تک تو بغیر بوجھ کے دھس رہا تھا، اب اس کے بعد اس کی ساری دولت اس کے سر پر رکھ دیا، بوجھ کے ساتھ وہ دھس رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دھستا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بیان فرمایا تو کہا کہ آج بھی موسیٰ زمین کے اندر دھسا جا رہا ہے، اور آج بھی اولیاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میں موسیٰ زمین میں دھسا جا رہا ہے، وہ مسلسل دھستے چلا جا رہا ہے، آج بھی اس کو اس طریقے سے زمین کے اندر دھستا چلا جا رہا ہے۔ صرف کس بنیاد پر؟ زکوٰۃ بچانے کے لیے حضرت موسیٰ پر ایسا الزام لگایا تو اللہ نے اسے اس طریقے کے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ آپ حضرات کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ حضرات کی اپنی محبوب تنظیم سنی دعوت اسلامی جو آج پوری دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، بہت سارے کام چل رہے ہیں، تو آپ سے بالکل قریب میں شہر مالیگاؤں ہے، جہاں پر الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 4 دارالعلوم، 2 لڑکوں کے اور 2 لڑکیوں کے دارالعلوم چلتے ہیں، اور 72 مکاتب، چھوٹے چھوٹے مدرسے الگ الگ محلے کے اندر 72 مدارس چلتے ہیں، اور تقریباً 3500 سے زائد طلباء و طالبات ان تمام مدارس میں زیر تعلیم ہیں۔ اتنی بڑی تعداد 116 معلمین و معلمات وہاں پر پڑھانے والے ہیں، صرف پڑھانے والے 116 معلمین و معلمات ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اتنے سارے مدرسین اور معلمات وہاں پر اپنی خدمات کو انجام دے رہی ہیں، تو ذرا سوچیں کہ جب اتنے سارے پیمانے، اتنے بڑے پیمانے پر جب مدارس چل رہے ہیں تو اس کے اخراجات کتنے ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے، یہ تو صرف مدارس کی بات ہے، اور بھی بہت سارے کام، غریبوں کی شادی کرنا، اور پھر جو غریب دوا کے لیے پریشان ہوتے ہیں، آپریشن وغیرہ دیگر معاملات کے اندر پریشان ہوتے ہیں، تو ان کی بھی مدد کی جاتی ہے، اور ان کے لیے اور آسانی کے لیے ہم نے غریب نواز ہاسپٹل کا تعمیری کام بھی اس وقت جو مرکز سنی دعوت اسلامی ہے مالیگاؤں میں، یا رسول اللہ مسجد کے بالکل سامنے آپ جب آئیں گے تو دیکھیے کہ 5 منزلہ یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز ہاسپٹل ماہ ربیع النور میں اس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ افتتاح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہم اس طریقے سے غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، مدارس میں بچوں کی تعلیم پر ہم محنت کر رہے ہیں، بہت اچھے انداز سے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے تمام تر اخراجات آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج جاتے جاتے آپ مالیگاؤں کے تنظیم کا بھرپور خیال رکھیں گے، جتنے سارے کام ہوتے ہیں ان تمام کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور مدارس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وقت تو اس کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ اور بہت ساری باتیں، اب زکوٰۃ جو دیتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان جو کچھ بھی قصداً سہواً غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ